تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم. آپ حضرات بہت ہی مجاہدے کے ساتھ تراویح سنے ہوں گے. اب میں آپ حضرات کا بھی زیادہ وقت نہیں لیتا. تھکان پھر ہو سکتا کوئی کھانا کھائے نہیں کھائے، کیا مسئلہ ہے. پہلے جلدی اپنی بات ختم کر کے جانا چاہوں گا کیونکہ آپ حضرات کو بھی کچھ وقت ملنا اپنی عبادت کا گھروں میں جانے کے بعد. دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے وہی نکالے جو حق ہو. ہر غلط بات سے اللہ جو ہے محفوظ رکھے، بولنے سے بھی سننے سے بھی. اللہ نے 1,24,000 انبیاء اس زمین پر بھیجے، لیکن 1,24,000 نبیوں میں کسی بھی نبی کی امت کو اللہ نے شب قدر عطا نہیں کی. ایک واحد نبی جن کو اللہ نے شب قدر عطا فرمائی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ ہی کی امت کے لیے خاص طور پر اللہ نے شب قدر کو نازل فرمایا. شب قدر ایک ایسی غنیمت اور ایسی بابرکت اور ایسی مقدس رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر کی رات میں نازل فرمایا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. اس رات کی عبادت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ یہ ایک رات میں فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں جبرائیل امین کے ساتھ. اکیلے نہیں آتے جبرائیل، خالی فرشتوں کو بھی نہیں بھیج دیتے. اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اور بابرکت جو فرشتہ ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک چھوڑا اور کہا رسول اللہ اس سے آگے میری حد نہیں ہے، اب آپ جائیے، میں ادھر ہی ہوں، میری جگہ ہے، نہیں جا نہیں سکتا. ویسے مبارک نبی حضرت فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ ان کے ساتھ تمام فرشتوں کو دے کر زمین پر بھیج دیتے ہیں. یہ سورہ جب نازل ہوا تو علماء اکرام اس سورہ کے نزول کے بارے میں، یعنی ہر سورہ ہر آیت جب نازل ہوتی تھی اس کی وجہ ہوتی تھی، ریزن رہتا تھا. کیا ریزن ہے؟ یہ سورہ نازل ہو گیا، وجہ کیا بنی، کیوں نازل ہوا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم میں ہم سے پہلے والے نبیوں میں 4 نبی ایسے گزرے جنہوں نے ہزاروں مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگا دی. وہ درجہ کوئی نہیں پا سکتا. حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بات اگر وہ درجے کو پانے کی ہے، وہ انعام، وہ اکرام، وہ نعمتیں، وہ عبادت کو ہم کرنا چاہیں، کیسے کریں گے؟ ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی طویل عمریں، ہماری عمریں 60 سال 70 سال میں ہمارا خاتمہ ہو جاتا ہے، آخر ہم ان جیسی عبادت کیسے کریں گے؟ اب بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے اپنے 83 برس تقریباً اللہ کی جہاد میں، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اسلام کے لیے اپنے 83 برس قربان کر دیے. اور فرماتے ہیں وہ شخص اللہ کی عبادت بھی ویسے ہی کرتا تھا جیسا وہ جہاد کرتا تھا اللہ کی راہ میں. فرمایا کہ اس کا ایک لمحہ بھی اللہ کی محبت سے، اللہ کی عبادت سے غفلت میں نہیں گزرا. جب یہ صحابہ نے سنا تو وہ صحابہ کے اندر عبادت کا شوق، جذبہ دیوانوں کی طرح تھا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی تو پکڑ لیتے اس کو. یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے تک آج بھی محفوظ ہیں. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ان کی عمریں اتنی تھی، انہوں کر لیتے تھے، ہماری عمریں کہاں ہیں؟ وہی تو پریشانی ہے، تو پھر کیا کرنا؟ وہی پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کے عمریں پیش کی گئی کہ آپ کی امت کے یہ نوجوان، یہ بوڑھے، یہ لوگ، ان کی عمریں اتنی سال کی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عمروں کو دیکھ کر افسوس اور حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی کم عمروں میں کیا یہ نیکیاں کریں گے، بلکہ ان کے پاس تو
ان سے پہلے والوں نے تو ہزاروں سال زندگی گزاری اور ہزاروں سال کے اعمال لے کے اللہ کے پاس جائیں گے اور میری امت پورے نبیوں کی امت سے پیچھے ہو جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال ہے اور صحابہ یہ بول رہے ہیں رسول اللہ ہم کس طرح ان کے جیسا عمل کرنا، کیسا کرنا بتائیے آپ، ہم کریں گے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات پا جاؤ، اس ایک رات کے اندر عبادت کر لو، اس ایک رات کی بندگی کر لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں یہ رات کر کے سال بھر بھول جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کو پا لینا 83 مہینے 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب۔ اب بعض حضرات بولتے 83 سال نہیں بلکہ جو 83 مہینے بھی ہے، تو ٹھیک ہے مہینے مانو سال مانو، مگر ایک رات کو اگر مضبوطی سے تھام لیں گے تو گویا کئی راتوں کو عبادت کے اندر گزارنے کا اجر و ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ دیکھیے کبھی بھی اگر آپ مانگنے جا رہے ہیں کسی کے پاس تو وہ آدمی کو دیکھ کے وہ لیول کے حساب سے مانگنا۔ بادشاہ کے پاس جا کے بولے بادشاہ 1 روپے دیو نا، تو بادشاہ بولتا ہے 1 روپے کیا میرے گھر کی کو آ گئی، تو جا کے کوئی بھی گھٹکا مار لے کوئی بھی دے دیتا، 1 روپے کی بات ہے نا۔ نہیں، ہم جا رہے ہیں کس کے پاس، مانگ رہے ہیں کس سے، کس کے آگے سر جھک رہا، اللہ کے آگے۔ اس طرح شاعر نے کہا ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ تو حکم ہی یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور قدر کو پالیں، خاص طور پر کتنے ایسے لوگ تھے ہوں گے جو ہمارے ساتھ شب قدر گزارے ہوں گے یا ہمارے طرح وہ بھی شب قدر کو پائے تھے، ان کے رمضان ملا ہوگا، آج ان کے پاس نہ قدر ہے نہ بارات ہے، آج وہ رمضان بھی نہیں پا سکے، نہیں معلوم آنے والی بھی قدر ہم کو ملتی نہیں ملتی، کیا ہمارے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ شب قدر کب ہے، کیسے اس کو تلاش کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو اور آخری عشرے میں ان خاص راتوں میں تلاش کرو۔ خاص راتیں کیا تھی؟ طاق راتیں تھی، جن طاق راتوں کے بارے میں فرماتے ہیں انہی ایام میں شب قدر گھومتی رہتی، اسی میں کوئی ایک ہے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا بھائی پانچوں کے پانچوں میں عبادت کر لو، آپ کو مل جائیں گی کبھی نہ کبھی تو شب قدر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جمع کر لی۔ ہمارے پاس کیسا ہے، جمع کرنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈنا پڑتا، شب بارات کا انتظار کرنا پڑتا، قدر کا انتظار کرنا پڑتا، معراج کا انتظار کرنا پڑتا، عید کا انتظار کرنا پڑتا۔ صحابہ کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی، ہر نماز میں اتنا مجمع، اللہ دیکھتے تھے ارے مجھ سے تو بھی جلسہ چل رہا نہیں معلوم، تو وہی مجمع رہتا، جوڑو آپ سب لوگوں کو جوڑے۔ اور اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ بھائی بتاؤ شب قدر جو ہے کب ہے؟ شب قدر میں ابھی آپ کو بولا کہ بحث ہے، بعض بولتے 21، بعض بولتے 23، بابر ہے، بولا یہ گیا کہ طاق راتوں میں کوئی ایک مل جاتی، رزلٹ یہ ہے اس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں آپ کھڑے ہو گئے اٹھ کے اور حضرت عمر سے کہنے لگے کہ عمر میں آپ کو کہتا ہوں کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ رات 27ویں شب کو آتی ہے۔ تو بولے اچھا کوئی دلیل ثبوت؟ 27 کو ہی آتی؟ بولے ہاں 27 کو آنے کی ثبوت دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے، کتنے بنائے؟ 7۔ اللہ کے پاس 7 نمبر بہت مشہور ہے، 7 آسمان، تو پھر اوپر گئے تو پھر نیچے بھی دیکھنا، ایسا دیکھے تو 7 آسمان، نیچے دیکھے تو 7 زمین۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہفتہ ویک جو ہوتا اس کے اندر کتنے ایام ہوتے؟ 7۔ پھر ایک جگہ اسی کے ساتھ فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے تو انسان کے جسم کے 7 ایسے خاص ہڈیاں ہوتی جو سجدے کے لیے استعمال ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں خاص طور پر۔ فرماتے وہ کتنے ہوئے؟ تو فرمایا 7۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کھانے کے اقسام، اللہ نے قرآن کے اندر کھانے کے 7 اقسام بیان کیے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا بھی حوالے دیا، کھانے کے کتنے اقسام اللہ نے فرمایا؟ بولے وہ بھی 7 ہے۔
پھر آگے فرمایا کہ جب ہم طواف کرتے خانہ کعبہ کا، ایک طواف کے لیے کتنے چکر لگانا پڑتا؟ بولے 7۔ جب ہم شیطان کو پتھر مارتے تو اس کے لیے کتنے پتھر مارتے؟ بولے 7۔ 7 7 7 دیتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب ہم سورہ قدر پڑھتے ہیں، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک بار آ گیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، دو بار آ گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 بار آ گیا۔ اب آپ فرمانے لگے کہ یہ کتنے ہو رہے ہیں؟ 2 بار، یہ ایک سورہ کے اندر 3 بار اللہ نے لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر فرمایا۔ یہ کتنی بار فرمایا؟ 3 مرتبہ، ایک ایک حرف 9 مرتبہ، یعنی ایک ایک کو جوڑے، لام لیلۃ القدر کا لام، یا پھر لام پھر ہا، تو وہ حساب سے اگر جوڑیں گے تو کتنے جملے بنتے؟ 9 ہو رہے ایک بار میں، تو 9 کو اگر 3 سے لگا دیے تو کتنے ہو رہے؟ 27۔ تو بولے اس لیے میں بول رہا ہوں کہ شب قدر 27 کو چلے، انہوں ایسا حوالہ دیا۔ اور اہل سنت والجماعت کا انہی باتوں پہ اعتبار بھی ہے، انہی پر ہمارا مذہب بھی ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کی اور ہمارے ائمہ کی مکمل تعظیم و تکریم کرتے ہیں، جس کے حکم پر علماء، مفسرین، محدثین کا کہنا ہے کہ بھئی ایک کو اگر بول دیں گے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک پکڑ لو کہانی ختم، لہذا وہ لوگ کا کہنا بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم کو بھی کنفرم نہیں ہے، آپ کوشش کرو تاپ پر ڈھونڈ لو، مل جاتی ہے آپ کو، تاکہ لوگوں کو عبادت سے جوڑے رکھیں۔ یاد رکھو، کسی کا خیال ہے میں قدر میں رو لیا، سال بھر کا ختم ہو گیا کوٹا، اب ضرورت نہیں ہے، آئندہ سال کی پریکٹس کرنا ہے، تو ایک بات یاد رکھو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سے بھی ہٹ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی سخاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ عثمان سے کہہ دیجئے کہ انہوں نے ہماری راہ میں جس طرح مال قربان کیا، اس کے عوض میں ہم اس کے حق میں جنت کو لکھ دیتے ہیں۔ جنت کے وعدے کے بعد بھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، آپ کو اور آپ کے اہلیہ کو گھر میں بند کر دیا گیا، باہر حضرت حسن حضرت حسین کھڑے تھے تاکہ جو ہے آپ کی رکھوالی کریں، آپ کی حفاظت کریں، اور دشمن گھروں سے کود کر جا کر ختم کر دیتا ہے، حضرت عثمان کو شہید کرتا ہے، تو فرماتے حضرت عثمان اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب لوگوں نے مجبور کر دیا حضرت عثمان کو کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، تو آپ نے فرمایا میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن مدینہ منورہ وہ ایسی جگہ جہاں میرے نبی آرام کر رہے، میں اس جگہ کو کبھی چھوڑ کے جانا پسند نہیں کرتا۔ جنت کے وعدوں کے بعد صحابہ کی عظیم قربانیاں تھیں، جان دے دی، شہید ہو گئے تھے اللہ کی راہ میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے جب میرا ممبر اپنی مصلی پر کھڑے ہوئے، ابو لولو فیروز نے آ کر جس طرح وہ خنجر کا وار کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا ہے اس کے لیے؟ حضرت عمر کے بارے میں تو آقا نے فرمایا ایک ہاتھ نے ابو بکر کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ نے عمر کا ہاتھ ایسے پکڑ کے میں جنت کے اندر جاؤں گا، تو اب آپ بتائیے قبر سے ایسے اٹھایا جاؤں گا، تو اب آپ فرمائیے ایسے عظیم صحابی ہے لیکن اسلام کے لیے جان دینا پڑا، جنت کے وعدوں کے بعد بھی جان قربان کر دی، تو ہم ایک رات قربان نہیں کرتے اللہ کے لیے۔ بہرحال یہ ساری باتیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 27ویں شب ہی کو شب قدر کی رات ہے، تو سب پریشان ہو گئے، بولے ارے ہم لوگ ڈھونڈ لیتے پھر 21 22 تم کیا 27 کو بولے تو کیسا سمجھ میں آنا، پریشانی کی بات تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 کی شب جب ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ سورج نکلتا ہے باہر، تو فرماتے وہ دھوپ نہیں دیتا، دھوپ کی شعاعیں اس کے اندر نہیں ہوتی، اور بغیر دھوپ کی شعاعوں کے وہ نکلتا ہے، لہذا میں نے یہ دیکھا کہ 27 کی شب جب ختم ہوئی تو صبح میں جب سورج نکلا تو اس میں دھوپ کی شعاعیں نہیں تھی، اس سے میں سمجھ گیا کہ 27 ہی کو شب قدر ہے۔ بہرحال اس طریقے سے شب قدر کو ہم تمام کے سامنے رکھا گیا۔ آخری بات یہ ہے کہ شب قدر جب نازل ہوئی تاریخ بھی بتا دی گئی تھی، یہ ڈیٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے بھی آ گئے تھے بولنے کے لیے، جیسے ہی باہر آئے تو 2 مسلمان آپس میں جو ہے جھگڑا کر رہے تھے، 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آگے ایک بہترین بات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہوا، ان کی صلح ہوئی، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے اللہ نے شب قدر کی تاریخ بتائی تھی، میں تم کو بتانے آیا، اور اس جھگڑے کی نوسط کی وجہ سے اللہ نے میرے ذہن سے شب قدر کی تاریخ کو بھلا دیا۔ جھگڑے کی نوسط، دو مسلمانوں کا آپس میں کسی بھی طرح کی مزاحمت کر لینا، جھگڑا کرنا، نفرت کرنا، اس کی نوسط یہ کہ اللہ نے شب قدر کو بھلا دیا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دو مسلمان کا آپس میں اختلاف رکھنا، جھگڑا کرنا ایک ایسی نوسط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کسی دوسرے انسان کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے، اس سے اعمال صالحہ، نیک عمل کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے دل میں نفرت ہو، جھگڑے کی آگ ہو، فتنہ و فساد پھیلانے کے ارادے ہوں، تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے اللہ نیک عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اگر وہ نیکی کا کام بھی کرے تو اس میں شر پیدا ہو جاتا، خیر نہیں ہوتا، اس سے خیر کی توفیق چھین لی جاتی۔ اور پھر آگے بڑھے تو پھر یہی مسائل کہ بھئی شب قدر آ گئی، لہذا ان طاق راتوں کے اندر ہم تمام کو شب قدر کو ڈھونڈنا ہے، اس کی تلاش کرنا ہے۔ ان راتوں میں کیا ہوتا شب قدر میں؟ فرمائے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قدرت رکھنے والا ہے، چاہے تو رزق کو کھول دے، چاہے تو رزق کو سمیٹ دے، برکت بھی دے سکتا، برکت چھین لے بھی سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ آج کی رات بندوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تقدیر بدلتی ہے کیسے؟ دعاؤں سے۔ ہماری زندگیوں سے دعا کو ہٹا دیے تو کوئی رابطے کا، اللہ سے جڑنے کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، اللہ سے مانگنے کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ ہمارے وجود سے پہلے اللہ نے ہماری تقدیروں کے فیصلے کر دیے، ہم آئے نہیں تھے دنیا میں، ہمارا آنا لکھا گیا، ہماری رزق، روزی روٹی سب کچھ لکھا گیا۔ یہ سب کچھ لکھے جانے کے بعد بھی اللہ نے ایک چیز رکھا ہے، آپشن، کہ بھائی تم دعا کر لو، تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی اپنی زندگی میں، مجھ سے مانگو، میں بدل دیتا ہوں، دیا تو لے لیتا ہوں، نہیں دیا تو دے دیتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، بولنے کا مطلب مانگ لو میں دے دیتا ہوں۔ تو دعا کی برکت یہ ہے اسلام کے اندر۔ بہرحال آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ کے فرشتے زمین پر اس طرح پھیل جاتے ہیں، کیسا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکتوں کے اندر اللہ کے فرشتے، روح، نیک روحیں مل کر فرما رہے ہیں۔ یہ کون؟ عام و خاص فرشتے، سب کے سب زمین پہ آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو ہم مغفرت کر دیں؟ ہے کوئی اپنی روزی تلاش کرنے والا، مانگنے والا جس سے روزی مل جائے؟ اور فرماتے ہیں یہ فرشتے ہر مومن بندہ، ہر مومن بندی کے گھر میں، مسجد میں، تنہائی میں، اس کی مجمع میں، ہر جگہ اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اتارتے ہیں۔ یہ فرمایا، اور پھر آگے فرمائے کہ فرماتے ہیں کہ شب قدر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہوں کہ میرے نبی بتائیے اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں، کون سا ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے میری شب قدر کی قدر ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے عائشہ تم یہ پڑھا کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ آپ ہی یقیناً ہم کو معاف کرنے والے ہیں اور آپ ہی ہم پر کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، کیونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ، یہ مہینہ برکت کا مہینہ، یہ مہینہ ہم سب کی معافی کا مہینہ ہے۔ یہ چلے گیا تو پھر ویسی معافی نہیں ہوتی جو اب ہوتی۔ ایک صاحب عالم میں کسی کے انتقال پر پوچھ رہے تھے کہ بھائی ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا کہ بڑے گناہ گار تھے، مر گئے رمضان میں، تو کیا ہوگا؟ کیا ان سے حساب کتاب بھی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کا حق کھا کے وہ مر گیا، اب مر کے چلے گیا، تو اللہ تو اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، طریقہ تو یہی ہے اسلام کے اندر جو بتایا گیا کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت کے اندر چلے جاتا، مگر جاتا میں ڈائریکٹ خبر میں رہتا ہوں، سکون سے رکھتے اس کو بھی، اتنی جلدی نہیں۔ بڑے سوالے کو اپن جلدی نہیں چھوڑتے، فریج میں لٹا دیتے تو پھر انہیں ابھی اوپر جا کے کیا کرے، جبکہ جنت کا اناگریشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم سے ہونا ہے نا، ابھی چلو چلے گئے تو کیسا؟ خبر میں رکھتے اس کو، سکون سے اس کی خبر کو جنت بناتے، سب کا سکون کا ٹھکانہ بناتے۔
بہرحال اگر ایسا ہو تو کیسا؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کا مالک ہے، جس کا حق نے کھا کے مر گیا اس کا بھی مالک ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اگر اللہ بولے جا میں تیرے کو معافی دے دیا تو اللہ کے بولنے کے بعد کوئی روک سکتا؟ 10 سوال بھی کرے اللہ نے نہ کو تو پوچھنے والا کون بھائی؟ جب بھیجنے والا بھیجنے تیار. مالک جنت کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ خود بولے تو جا تو ہم روکنے والے کون؟ اور اللہ اس کے حق کے برابر اگر کوئی کھا کے بھی رہا اور اللہ چاہ رہا انہیں جنت میں جانا تو اللہ یقیناً اس کو بھی مغفرت کے فیصلے میں دے گا. ٹھیک اسی طرح مشہور واقعہ ہے، کئی بار آپ حضرات کو سنا ہے میں کہ ایک شخص جو ہے ایک ہی نیکی تھی اس کے پاس اور ایک صاحب کے بعد ایک نیکی کی کمی تھی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، اولاد ماں باپ کی نہیں، پورے ایک دوسرے کو لڑنے رہے پورے. جا کے جب باپ کو نے بولی گا جی باپ میرے کو نیکی دو تو باپ بولے تو کون تو بھی میں نے پہچان تاری تو میں تمہارا بیٹا ہوں نا، میرے کو نیکی دو. تو کیا بولیں گے باپ؟ میرے کو نہیں معلوم. تو باپ بیٹا بنے گا تو میرے کو پالے کھلائے چہتا سو کرا میں آؤں تاسو دنیا میں کہا تو اب تو ایک نیکی دے دے میرے کو ضرورت پڑ. انہیں بتا میں اب تمہارے کو نہیں پہچانتا. تو یہ حالت کے اندر دو لوگ ہیں اور کرو. تو ایک جنا دوسرے کو بول رہا بھائی تو کیا ہوا؟ تو بولے میرے کہنے ایک نیکی کی کمی ہے. تو انہیں پوچھا تمہارے کہنے کیا ہے؟ بولے میرے کہنے ایک ہی نیکی ہے. تو ایک نیکی ہے سو والا بنا یہ لے لو تو بھی چلے گا. میں تو جا رہا ہوں کیسا بھی جہنم میں. ایک لے کے میں کون سا اپن جانے والے اوپر اللہ کے پاس کون سے عمل کی کیا قیمت ہے نہیں معلوم. دنیا میں کیا سمجھتے ہیں پیسہ والا ہے بانٹ رہا تو لینے پہ بانٹ رہا. نظریہ دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے ہمارے کو، لیکن اللہ کے پاس کون سا عمل کب کیا قبولیت رکھتا نہیں معلوم. وہ شخص روز محشر میں اسی جگہ پہ بولے گا لو بھائی لے لو. بوڑھے ناچتے کودتے جائے گا بولے مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا. بولے تو بھائی جہنم سے بچ جا رہا اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ دوڑتے بھاگے اللہ میں آ رہا میرے لیے پورا ہو گیا یہ لیو جا رہا ہوں میں جنت میں. میرے سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی. اللہ بولے گا ایسا کیسا ڈالیا بھائی کون دیے تیرے کو؟ آج کا سخی کون ہے پوچھیں گے اللہ پاک. غور کرو اللہ کے سوال پہ کیا بولے آج کا سخی کون ہے؟ سب بولیں گے اللہ آپ ہے. تو میری سخاوت کے دربار میں مجھ سے بھی بڑی سخاوت. ارے میں چاہے تو اس کو نہیں بخش سکتا ہوں. جاؤ بولے تو چلے آ رہا میں اس کو نہیں بخشا اور کوئی اور اس کو بخشوا رہا. وہ بولے گا مولا انہیں کہا ہے کس نے کی کہتے دے دیا میں آ گیا. اللہ فرمائیں گے اچھا اب انہیں جب سخاوت کر دیا میرے سامنے تو اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگا؟ میں اس کا رب ہوں، میں ہوں آج کا سخی، میں کیسا بتاؤں گا؟ اللہ فرمائیں گے تیرے کو دیکھے دیکھے انہیں بخش رہا. بولے ہاں میں اس گناہگار کو بخشوں گا. دونوں جنت میں. اللہ انہیں اپنے بنا دیا تو نہیں بیٹھے بیٹھا کے بجاتا کون رہیں گے نہیں معلوم. وہ خوش نصیبہ اب ایسی مسجد میں آ کے جانے والے بیٹھنے والے رہتے نہیں معلوم، کہاں روڈوں پہ گھوم لینے والا رہتا نہیں معلوم. تو سڑکوں پہ بھی آوارہ گردی کرنے والے سے بھی کبھی اپن بھی نہیں سوچنا کہ یہ لوگ برے نہیں معلوم انہوں بھی کون سا عمل ایسا کرتے ہوں گے. میں غور کرا پوری دینداری کا کام کرنے والوں میں ایسا عمل نہیں رہتا جو جاہلوں کے پاس رہتا. ایون میری بھی بات کرے تو میرے میں بھی کبھی وہ چیز نہیں رہتی جو میں جاہلوں میں دیکھا ہوں. علمی نہیں رہتا ہوں مگر وہ لوگ بڑے اسلام کے معاملے میں سمجھ سے کام لیتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو جو ہے معاف فرماتے ہیں. اور آگے کیا فرما رہے ہیں دیکھیے ہاں شب قدر کی راتوں میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف شب قدر کی رات رمضان کے حد تک تو آپ کوشش کرو ہی کرو لیکن اس کے بعد بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیے وبالاسحار جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم رات کے اندر عبادت جو بھی بندہ کرتا ایک آیت کیوں نہیں پڑھتا، ایک چھوٹا سورہ کیوں نہیں پڑھتا اور ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ کے سامنے. فرماتے اللہ اسے اتنا قریب ہو جاتا اتنا قریب ہو جاتا بس اس کی زبان سے اسے دعا نکلی اور اللہ اسے قبول کر لیتا. تو فرمایا رات کے اندر مانگو. تو ابھی رات کا وہ حصہ آیا نہیں، ابھی بھی مانگ سکتے کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہاں سے لکھ لیں نفل عبادت جو ہے کا ٹھکانہ نفل عبادت کی جگہ اپنا گھر ہے، مسجد نہیں ہے. اگر آپ مسجد میں بھی کریں تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن آپ کی عبادت کا ٹھکانہ ان راتوں میں اور ہر راتوں میں اپنا گھر ہے، مصلی ہے اپنے گھر کا. بہرحال ایسی مقدس راتوں میں مختلف لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن میں
بعض اکثر حدیث کے ذریعے سے 4 لوگوں کا ذکر ہوتا بار بار. وہ 4 لوگ کون کون؟ شرابی، شراب پینے والا، اس کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے. اب آپ حضرات غور فرمائیے، شراب ایک ایسی بری لت ہے جس کے بارے میں علماء نے فرمایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک یہ پینا شروع کرو پورے کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک کام شروع کر دو سب ہونا شروع ہو جاتا. اور فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے وہ شخص جب روز محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے، حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی ساتھ ہوں گے، سب مصلی پر پانی اس جگہ پر برابر پانی نکال نکال کر پلایا جائے گا. اور ایسے وقت میں جب شرابی وہاں پر آئے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ نہیں تمہارے حق میں یہ نہیں ہے. بولے وہ کیوں؟ بولے تم دنیا کے اندر بڑے مزے لیے نا شراب کے، تو اب تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا آپ یہاں سے دور ہو جاؤ. فرشتے اس سے دور ڈھکیلتے ہیں. شراب دور سے وہ بچا رہے گا، اس سے نصیب نہیں ہوگا. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اور یاد رکھیے کہ شراب پینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، شرابی حضرات، کبھی بھی یاد رکھیے گناہ سے نفرت ہونا چاہیے ہماری. کسی بھی انسان سے ہو، باپ سے بھی اگر کوئی چیز میں آپ کو اگر اختلاف ہوا، بیٹے سے بھی اگر باپ کو اختلاف ہو، بھائی کو بھائی سے اختلاف ہو، بھائی کو بہن سے اختلاف ہو، تو عمل پہ اختلاف ہونا، انسان سے اختلاف نہیں. یہ اسلام کا طریقہ کار ہے، یہ اسلام کا حکم ہے کہ آپ عمل سے اختلاف کریں کہ بھائی یہ تیرا عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ اختلاف. تو یہی اس کی برکت ہے کہ اسلام کے اندر اتنی خوشبو، اتنی مٹھاس ہے کہ بغیر سوچے سمجھے لوگ اسلام قبول کرنے تیار ہو جاتے ہیں. ریزن وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آپ غور کریں گے، اللہ کے رسول لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ پاک بولتے تھے بس جب اتنی نمازیں آپ بس کر دیجیے. اللہ بولتا تھا آپ کو بولے نہ کو پڑھو نماز آپ. اگر کسی کو بول دیے، مطلب وہ واقعہ ہے نا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جانوات بچھا کے کھڑے ہو کے اللہ اکبر بولتی آواز آئی کہ عبد القادر آج سے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تم قبول ہو گئے. بولے آپ بولے اب یہ کہا سے تو بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر کھڑے ہوئے تو پھر بولے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نمازوں کی، قبول ہو گئے. تو بولے ذرا بھائی تو ذرا آگا سامنے میں. بولے کیا ہے تیرا مسئلہ؟ بولے پہچان لیا میرے کو. بولے آؤ پہچان لیا. کیسا پہچان؟ کون تھا شیطان. کیسا پہچان لی؟ تو بولے جو نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف نہیں ہوئی وہ میرے پہ ہو جاتی. کیسا ہوتا؟ اگر آج اسی کوئی آواز کوئی بچہ اب ہمارے جیسے نوجوان رہتے تو وہ مسخرہ ہونے میں کوئی بیچارے نماز پڑھ رہے ساؤنڈ اسپیکر میں لگا دیا کر آپ کی نماز قبول ہو گئی، آج سے نماز کی ضرورت نہیں ہے. بولے تو انہوں چبوترے کو ہرا کر لے کے پورے گھر کو جو ہے اندر بیٹھ جائیں گے، تعویذات دے لیتے سن کو. بولے میرا دیکھنا بھی برکت ہے، آؤ پھونکتے رہو سب باڈل کے باڈل آ جائیں گے پورے. آج تو حد یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے پاس خواتین کے ایسی جرمٹ ہے کہ پوچھو مت. اللہ حفاظت کریں. تو بہرحال یہ چیزیں. پھر دوسرا فرمائے کہ ماں باپ کے نافرمان جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. میرے عزیزوں، آپ حضرات اب یہاں کوئی نوجوان تو ہے نہیں، اب جو حضرات ہیں نہیں معلوم آپ حضرات کے والدین ہیں یا نہیں ہیں، تو اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مگر اب آواز کے ذریعے کیمرے کے ذریعے جا بھی جائے گی تو ان کے لیے تو پیغام ہے اپنے ماں باپ کے دن زندہ رہنے تک ہی ان کی زندگی ہے، جب تک ان کی قدر کریے. ورنہ اتنے نقصانات زندگی کے اندر آئیں گے کہ یقیناً بڑی افسوس کے ساتھ جب باپ کا ہاتھ پکڑنے کی خواہش ہوں گی وہ نہیں ہوگا، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ نہیں ہوگی. تو جب جا کر رونے بلانے چیخنے چلانے سے کیا فائدہ. وہ ایک مشہور روایت ہے، حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، ایک بیٹا اپنے باپ کو گھسیٹتا مارتا لے جا رہا تھا، لے جا کے ایک سڑک پہ آ کے اس کی جسم رک گیا. کھینچے تو کھینچے نہیں جا رہا اس کا باپ، اتنی دور سے کھینچ کے لائے کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہاں کھینچ رہے تو آ رہا نہیں. تو باپ جو ہے لیٹا تھا، گھسیٹے لا رہے تھے، اٹھ کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے بولے بس ہے، میں سمجھ گیا میرے کو کیا بولنا چاہ رہا اللہ. بولے کیا بولنا چاہ رہا اللہ؟ تو بولے میں بھی اپنے باپ کو یہاں تک کھینچ کے لا رہا تھا، تو بھی لا لیا برابر. اس نظام کی قدرت ہے، یاد رکھیے آپ، جیسی کرنی ویسی برتنی، یہ نظام قدرت ہے. تو کوشش یہ ہو کہ ہم ہمارے ذریعے سے اپنے والدین کی پوری قدر کریں.
परसों ही वीडियो देखा था मैं, ओल्ड एज होम के अंदर बता रहे मुसलमान माएँ मुसलमानों के बाप आज वहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। तो एक साहब बोल रहे थे ईद पे तो भी कम से कम ले जाओ इन लोगों को, अब जाना ना लेके वो लोग उतनी मोहब्बत ईद की भी रही तो ला के छोड़ देते क्या, खत्म हो गई बल्कि तो ला के छोड़ दी। माँ बाप की जिम्मेदारी है, अगर अल्लाह ने आज आपके हाथों के सामने आपकी आंखों के सामने औलाद रखा ना, दिख रही औलाद, आज ही उन अपनी कदर उनके दिलों में पैदा करना शुरू करो। ये कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से पैदा होती है ये चीज़ मालूम आपको? ये कदर ऐसा पैदा होती है कि आप अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात हसनैन के वाक़यात सुनाना, बेटे के अल्लाह के रसूल से अपने उनके बेटे से लाड करते, से मोहब्बत करते। वक्त का है हमारे पास, बच्चे पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी स्कूलों में बड़े अजीब माहौल के अंदर जिसमें पेरेंट्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उन्हें दोस्त को जो इज्जत देता, अपने दोस्त को जो इज्जत देता माँ बाप को नहीं देता। ये तालीम जो हमारे बच्चे हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे हालात रहेंगे तो माँ बाप की कहाँ इज्जत और इख्तियार रहेगा बताइए। दीनी तालीम का निज़ाम खत्म, बच्चों को हाफिज नहीं बनाते, मुंसाफी नहीं बनाते, तो खत्म हो गया। आप तो ठीक है ना को बनाओ, कम से कम दीन तो रखो, तो वो भी नहीं रहा। अब क्या करना, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप को भी अपने बुरा बोल देते, बाप मुस्कुराना कितना अच्छा बोला तुम्हें। हमारे हजरत सुनाते ना, गाँव गए थे हजरत, तो वहाँ पर जाके घर पे रोके थे खाने के लिए, दावत थी, वहाँ बैठे तो एक साहब आके बोले इधर आओ, हजरत जी हमारे बच्चे तो हमारे हजरत मुसाफा करे, तो बोले इन्हें कितना अच्छी बात करता था, मम्मी को क्या बोलते जरा बोलो बेटे, बाप बेटे को क्या बोल रहे आप, मम्मी को क्या बोलते बोलो जरा, बोले तो उन्हें कुछ बोला, बोले तो ये नहीं गालियाँ देते सुधरा देखे बताओ मौलाना को कैसा देते थे। तो जब बाबा ही मजे लेंगे तो एक दिन आता अम्मा को देते देते तुम्हारे को भी ले लेता हाथ, जब लेंगा तो फिर तुम आपको बोलेंगे अरे कहाँ है, दिन में रात हो जाएंगी उनकी। मेरे अजीजों, तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरबियत बचपन से शुरू कर देना। वो मशहूर है ना कि हजरत बोलते हैं हमारे के लोगों को जाके पूछ, बच्चे को पूछ रहे थे आप क्या बनते हैं, आप क्या बनते, तो हर बच्चा बोला कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं फला मैं फला मैं फला। एक बच्चे को उठा के बोले आप क्या बनते, तो उन्हें बोला मैं सहाबी बनता हूँ। मैं क्या बनता हूँ, सहाबी। वो बनने के वास्ते क्या करना पड़ता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखना, ईमान की हालत में मर जाना। अब क्या होता, जब देख के नहीं माने काफिर, अब कहाँ होता। लेकिन बच्चा बोल रहा मैं सहाबी बनता हूँ, तो बोले अरे ऐसा कैसा, तो उसके माँ बाप को बुला के पूछे आपके बेटे की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो ही नहीं सकती पहली चीज को, मगर इन्हें ये बात बोल रहा, तो अब समझना कैसा इस बात, क्यों इसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो मैं सहाबी बनता हूँ। तो माँ बाप बोले असल बात क्या है, रोजाना हम वो चांद में रहती सो दादी माँ की कहानियां नहीं सुनाते, हम हमारी कहानी ये है कि हम अपने बच्चों को सहाबा के वाक़यात सुनाते, उनके दिल दहलाने वाले वाक़यात सुनाते, तो इस्लाम के लिए मर गए, मिट गए, कुर्बान हो गए, तो ये वाक़यात सुनाते, तो बच्चे के अंदर शौक पैदा हो गया मैं भी सहाबी बनना। अपने बच्चों को मालूम भी नहीं होगा कि सहाबी कौन है, ये शर्म की बात है, तवज्जो देना। तीसरा फरमा रहे कते रहमी करने वाला, कते रहमी दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। कते रहमी रिश्तेदारी को बोला जाता है आमतौर पर कि रिश्तेदारियों को ख़त्म करना, किसी भी तरह का, किसी भी अंदाज का, जिस भी अंदाज का रिश्ता हो। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया अल्लज़ीना यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फिल अर्द, कि जिसके अंदर फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात भी उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं करते जो आपसी रिश्तों को तोड़ने की फिक्र है, आपसी रिश्तों को ख़त्म करके सालों साल अपने अपने घरों में बैठे हुए, इन्हें इधर नहीं आता उन्हें उधर नहीं जाता, सगे सगे भाइयों के अंदर मसाइल हैं। याद रखो ईद आती तो हम अपना ख्याल करके अपने कपड़े बनाने की तरफ गौर करते कि भाई ईद है कपड़े बनाओ, ईद आ रही तो सेवियाँ लाने की फिक्र है ताकि शीरखुरमा बनाओ, ईद आ रही तो इस बात की फिक्र है कि हम जो है अपनी तैयारी कैसा करें, मेरे बच्चे अच्छे कपड़े कैसा पहनना, मेरे बीवी के लिए क्या लाऊं, अपनी शॉपिंग कैसा हो जाना। ईद आ रही, ईद का पैगाम सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना, ये सब बेकार बातें हैं ईद के लिए, इसकी अहमियत नहीं है। करो बहुत अच्छा है, करना चाहिए, सुन्नत है, ओके, ये सब है, लेकिन इससे बड़ी बात ईद का पैगाम ये है कि जो तुमसे टूटा हुआ है, दूर है, उसको करीब करो, जो टूटा हुआ है उसको करीब करो। इस्लाम के अंदर जुड़े हुए रिश्तों को तोड़ने की जितनी मुमानियत है ना कि ना तोड़ो, वो बहुत सख्ती है। एक वाक़या आपको सुनाता हूं,
ایک صاحب جا کرے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نیا نیا بدھو تھا آدمی، بالکل کم ذہن، اسلام قبول کیا، سڑک پہ جا رہا ہے، جاتے جاتے بولے اللہ میں آپ میرے کو ملو، کیا بولو اللہ میں آپ میرے کو ملو، میں آپ کو جو ہے چپل سلا کے دیتا ہوں، میرے چمڑے کی چپل بنا کے دیتا ہوں، بولے اللہ میں آپ میرے کو ملو، میں آپ کی سروں سے جو نکالتا ہوں، میں آپ کے بالوں میں کنگھی کرتا ہوں۔ گستاخی ہے نہیں، اللہ کو بولتے ہیں ایسا۔ موسیٰ علیہ السلام سنے بھائی، سن کے بولے ادھر آؤ، کدھر؟ بولے میں اللہ کو کیسا رہے گا، اللہ کو کہا کیسا ہے، کیا یہ سب ضرورت کیا ہے؟ توبہ کرو تم گناہ کرے، توبہ کرو تم گناہ کیے۔ وہ شخص فوری توبہ کرا کے موسیٰ بول رہا ہے، اللہ کے نبی بول رہا ہے توبہ کرنا۔ سیکنڈ ڈے یا اسی بعد میں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے کوئی ٹور پہ اللہ سے بات کرنے، بولے اللہ میاں میں آیا آپ سے بات کرنے، اللہ بول رہے نہیں ہم آپ سے ناراض ہیں۔ بھائی کیا کرا، روز بات ہوتی، کیا غلطی بھی کہ بات نہیں ہو رہی؟ بولے موسیٰ ایک بندہ میرے کو یاد کر رہا تھا، بولے میں آپ کی جو نکالتا ہوں تو تم روکے کیوں اس کو؟ بولے اللہ نے آپ کو ضرورت ہے سب چیزوں کی، میں آپ کو کیا ہے اس کو؟ تو میں اسی لیے بولا غلط بول رہا تو غلط بول رہا، کیوں بول رہا؟ تو بولے وہ بندہ جب جس انداز سے میرے کو بول رہا تھا، میرے کو اس پہ لا رہا تھا، اور جب تم اس کو روک دیے تو میرا اس کا تعلق ختم ہو گیا، بولے یاد ہی نہیں کر رہا ویسا، تو لہٰذا ہم کو جڑے رہنا تھا، تو رہنے دینا تھا، میں اس سے خوش تھا۔ تو اللہ سے بندے کا رشتہ ہو، بندے سے بندے کا رشتہ ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی آپس میں ٹوٹا ہوا ہے، دور ہو جائے، اختلاف ہو جائے۔ تو یہی سبب ہے کہ آج بہنوں میں خاص طور پر بھائی حضرات جو سگے بھائی ہیں اپنی بہنوں کے حقوق پر حملہ کر کے ان کے حق کو کھا 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 کے اپنے آپ کو آج امیر بنا لیے ہیں۔ ہر موسم کا پھل ان کے گھروں میں آتا ہے اور بہنیں آج غریب زندگی گزار رہی ہیں، فقیر زندگی گزار رہی ہے، مانو حق کھا کھا کے رشتے توڑے ہوئے، تو میرے گھر کو نہیں آنا، میں تمہارے گھر کو نہیں آتا ہوں، سبب بتاؤ کیا ہوگا آخر میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ جو تمہارے سے رشتہ توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، توڑنے والے سے جوڑنے کا حکم ہے، اسلام یہی بولتا ہے، یاد رکھو، توڑتا ہے تو جوڑو۔ اور پھر فرمایا اگر تم کو کوئی نہیں دیتا تو تم دو، تو تم کو نہیں دیتا تو تم دینے والے بنو۔ اور پھر تیسری بات فرماتے اگر کوئی تم پہ ظلم کرتا ہے تو تم اس پر رحم کرو۔ اسی سوچ کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ کہ یہ ہمارے رشتے ہیں، اس کی عزت، اس کی برقراری ضروری ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے رشتے، توڑنے والے رشتوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قوم پر، میں خاندان نہیں بول رہا ہوں، میں فیملی نہیں بول رہا ہوں، میں نسل نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں قوم۔ قوم سے مراد پوری دنیا میں آج جتنے مسلمان ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں میں، ان سب کی بات۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم پر رحم نہیں فرماتا جس قوم کے اندر ایک بھی انسان رشتوں کو توڑنے والا ہو۔ جب ایک کی بات پر پوری قوم پہ اللہ رحم نہیں کرتا تو جس قوم میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ یہی سبب ہے کہ آج ہم دھکے کھا رہے ہیں، لاتے کھا رہے ہیں، آج ہم گھسے جا رہے ہیں، پٹے جا رہے ہیں، مٹے جا رہے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ حضرات کو یہ سنا کر بات ختم کریں گے، چوتھا شب بھی باقی ہے ابھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت میں آپ کا لشکر دوڑا بھاگا 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 جا رہا تھا تو ایک چونٹی جس کو یہ احساس ہوا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا اور ہماری ساتھیاں، ہماری برادری بالکل زمین پر پھیلی ہوئی ہے، تو اس نے چیخ کر اعلان کیا کہ سب اپنی اپنی مکینوں میں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے ہم آ جائیں اور ختم ہو کے رہ جائیں۔ اس کی فکر تھی اپنی برادری کے لیے، اس کی ایک کوشش تھی اپنی برادری کی حفاظت کے لیے، رشتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس چونٹی کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ اور حضرت سلیمان نے جب اس کی آواز سنی تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے چرند و پرند اور ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی آواز سننے، اس کی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن میں سورہ آ گیا نمل مل کی، کتنی بڑی بات۔
چھوٹے رہے جب ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جب قرآن پڑھتے کہ بھی نامہ آ گئے بچوں کے تو دیکھ میرا نام ہے، دیکھ ہم اس میں نہیں ہوا تو کم از کم وہ قرآن کے شروع میں جو اللہ کے نام رسول کے نام پڑھتے وہاں نکال دیکھ میرا نام ہے یہاں پہ، میرا نام ہے یہاں پہ، میرا نام ہے یہاں پہ. ایک بچوں کا اپنا عجیب ہی حال رہتا، تو ہم ایسا بتا لیتے. لیکن اللہ چھوٹی مخلوق ہے، کوئی پہچانتا نہیں جی. کتنے لوگوں کے پیروں میں آ کے مر جاتی ہے نہیں معلوم، مگر اس کا ذکر قرآن میں وہ اس لیے کہ اس نے اپنی برادری کے رشتے کے تحفظ کے لیے کوشش کی کہ تم چھپ جاؤ. اس کی فکر یہ تھی کہ سب کی حفاظت. اعلان کریے حضرت سلیمان شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ تو نے سننے کی بھی توفیق دی کہ ایسی بھی مخلوق ہے رش کرے جس پہ انبیاء بھی وہ شے تھی. تو آج کی رات ان کی بھی مغفرت نہیں. پھر چوتھی فرمائے کہ آج کی رات کینہ رکھنا، دل میں نفرت اور یا تو پھر عداوت کی بغض جس کو بولتے ہیں کہ بدلہ لینا، اس طرح کی جذبات رکھنے والوں کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا. ایک آخری واقعہ اس کے بعد پکا ختم ستاتا نے. یہ واقعہ جس کے اندر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کے بیچ میں کہ جہاں ملا وہی مار دو. کیا بولے؟ جہاں ملا وہی مار دو. حکم نازل کر دیے تھے جہاں ملے ختم. کچھ وقت کے بعد ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، چہرہ پورا ڈھکا ہوا، آنکھ بھی نظر آ رہے ہیں ان کے کچھ. آ کر بیٹھ گیا، بولے یا رسول اللہ آپ میری سلامتی لے لیجیے. کیا بولے؟ آپ میری سلامتی لے لیجیے. سلامتی سے اور ایک بات یاد آئی، بولو صبر کر لیجیے ذرا مہربانی. اپنا ڈیبٹ کارڈ رکتا نہیں شروع ہوا تو یہی تو بیماری. آپ یقین نہیں کرنا، صبح اٹھے آپ ظہر میں فجر کے بعد سوئے تھے، فجر سے ظہر میں اٹھے، اٹھنے کے بعد سے میں یہ کتاب رٹ رہا ہوں، تھک گیا پڑھتے پڑھتے. یہ کتاب پہ اتنا لکھا ہوا دکھتا لوگوں کیا آیا کہ نہیں کیا بولے رہا نہیں معلوم. بلکہ مگر محنت کس کو بھی نہیں دکھتی، کتنا پڑھنا پڑتا. کیونکہ جو بنے وہ آ کے آپ کو بولے تو آپ بولتے پاگل واگل ہو آ کیا پڑھ کے آنا پڑتا بھائی. تو بہرحال سلام سے یاد آیا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایک شخص کو جو ہے پھانسی کا حکم دے دیے تھے. یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، میں تقریباً رمضان سے بھی 1 مہینہ پہلے اس کی تیاری کرا، کئی بار جمعہ میں نوٹ کر کے آیا یہ بولوں گا مگر بول ہی نہیں سکا. آج اتفاق سے وہ سلام سے یاد آ کے آج بول رہا ہوں. اس سے کیا معلوم ہوتا معلوم، کبھی بھی آپ جو سوچ کے آتے نا یہ کروں گا وہ نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا، یہ بولتا ہوں تو نہیں بول سکتے. اللہ جب بولنے لگا تھا جب یہ ہوتا. جگر مراد آبادی بول کے مشہور شاعر تھے. تو جگر کا حال یہ تھا پورے شاعر اپنی اپنی شاعری بیان کرتے تھے. جگر کا نمبر جب آتا تو پورے شاعر پھینکے جگر نکلے جگر کی. تو ایک بار جگر کو پکڑ کے لوگ پوچھے ایسی کیسی شاعری ہے بھائی تیری، کون سے کلام پڑھتا ہے، کون سا وظیفہ پڑھتا اس کے اوپر کہ پڑھے تو پورا مجمع تیرا. تو جگر نے اس پہ بھی شعر کہا، میرا کمال شعر بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا. بولے میرا کچھ بھی نہیں ہے بھائی اس میں ٹھہر جاتا ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے جو زبان سے نکالتا نا. ہم کون ہیں؟ وہی ہے یار کب سے ہی کر رہے ہیں بولنا 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 بولنا. آج وہ یاد ہے میرے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص کو پھانسی کا اعلان ہو گیا. تو جب اس کو پھانسی میں لٹکا رہے ہیں تو برسوں اصول ہے، آخری خواہش پوچھتے اس کو. تو انہیں کہا بولا میں بادشاہ سے ملنا چاہ رہا ہوں. لوگ ہنستی بولے دیوانے مر رہا بادشاہ کو دیکھتا، اس کو دیکھنے سے کیا ہوتا تیرے کو؟ نہیں میری خواہش پوچھے نا بھائی یہی ہے میں دیکھ لیتا ہوں بادشاہ کو. کہانی ختم. بولے ٹھیک ہے. وقت لے لیے بادشاہ سے دربار میں پیش کرے. تو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دروازے سے داخل ہوا، ہوتے ہوئے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتے ہی بادشاہ بولا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان ہے دونوں. بولے بولو کیا ہے، کیوں بولا ہے ملنے کے واسطے؟ بولے سلام کرنے آیا. بولے اور وہی تھا کر دیے نا، جواب دے دیے ٹھیک. اب جو بادشاہ کے خادمی نے اس کو پکڑ کے لائے تھے، بولا میرا پلٹا ہے اس کو. تو بولے کہ کو پکڑ رہے چھوڑو کالے جا رہے. بولے وہاں
لکھ جانا ہے تیرے کو پھانسی دینا ہے. بولے اس وقت کچھ بھی نہیں, چھوڑو میرے. بولے وہ کیسا؟ بولے ابھی بادشاہ بولے نا وعلیکم السلام, تیرے کو بھی سلامتی ہو, میں مار رہا تھا, بادشاہ ہی بولنا ہے نا, میں زندہ رہنا لینا نہ بولا ابھی نہیں, تو بولے نا میں سلامتی ہو, سلامتی دے دے, میں بادشاہ کی امان میں آ گیا, ختم. تو بولے اب چھوڑ دے, تو سلام کی یہ برکت ہے. بابا سوچتے بیٹھ کے گھنٹوں, بچہ سلامش نہیں کر رہا, اس کو بولتے بولا کہ کیا ہے تو سلام نہیں کرنا پڑو, تیرا باپ نہ دیکھ رہا تھا. بابا جب تم بھی کر سکتے جی, بچے چھوٹے نہیں ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر جب تشریف لاتے تو آپ سیدہ فرماتی میں بڑی کوشش کرتی تھی کہ میں ابا کو سلام کروں, لیکن میں آہٹ میں محسوس کر کے بس سلام کرنے والی ہوتی اور سرکار سلام کر دیتے. اب فرماتی جتنا سلام میں پہل کرنے والا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کسی کو نہیں دیکھا, کسی کو نہیں دیکھا. خدا کی قسم سیدہ جھوٹ نہیں بول سکتی, جتنا سلام میں ایکٹیو تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ورتے وقت سے پہلے کر دیتے تھے. اور پھر فرماتے میں میرے گھر میں چلتی پھرتی بھی رہتی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, تو میرا احترام میری عزت اس طرح کر دیتے کہ بس میں ایسا سامنے سے ہٹی اور پھر سامنے آگے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ میری بیٹی آئی. میں کہتے ہیں رسول اللہ ابھی یہی ہے نا, لیکن آپ فرماتے نہیں تیرا آنا ہی ہے, میں اٹھ کے ٹھہرنا ہے. ایسی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سیدہ بھی ویسی محبت فرمائے. کبھی واقعات پڑھیے اہل بیت کے, دل تڑپ جائیں گے آپ کے, رونے پر مجبور ہو جانا ہے انسان. کہ اہل بیت جیسا عظیم گھرانہ پوری کائنات کے وجود سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کا گھر اس مذہب کے لیے ختم ہو گیا. گھر کا گھر, نسل کی نسل, سب کچھ کربلا کے میدان میں ذبح ہوتی رہی. وہ خون جو اتنا مبارک خون, اتنا مبارک خون کہ خون تو خون ہے, جسم کو لگ کے جانے والا پانی بھی لوگ شفا سمجھتے تھے. ویسا مبارک خون کربلا کے میدان میں بہا دیا گیا اس اسلام کو فروغ دینے, اس اسلام کو بڑھانے کے لیے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. تو فرماتے ہیں تیرہ کے سلسلے میں آپ راز سے فرما رہا تھا, تو وہ حضرت حمزہ کا وہ شخص آ کر بیٹھ گیا سرکار کے پاس. بولے رسول اللہ امان دے دو آپ, سلامتی میری. سرکار بولے ٹھیک ہے بھائی دے دیا. پہلے بہت بولے ہے کون بھائی, وہ بولے تو بول رہے, تو بولے ٹھیک ہے اب دے دیا. اس کے بعد بولے اب تو ہٹاؤ نقاب, اب کیا ہے ہو گیا, امان جو تھا وہ ہو گیا. چہرہ ہٹائے تو وہی قاتل چہرہ تھا جس کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ جہاں ملے وہ قتل کر دینا. دیکھتے ہی سرکار کا چہرہ لال ہو گیا. بولے اگر میں تجھے امان, صحابہ تو تلوار نکالی, ارے مگر مار نہیں سکتے تھے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تجھ پر امان ہے میرے, ہاتھ روکے سب کے. سرکار بولے کیا ہے, کیوں آئے, تو بولے کلمہ پڑھ لیتے. پہلے امان دیے تو سیف ہو گیا, پھر کلمہ پڑھ لینے کی یہ جو بات ہے نا, اس سے کیا ہے, مسئلہ ہی ختم ہے, کبھی مر ہی نہیں سکتا. جب بات کلمے کی ہے, اللہ کے رسول نے کیا کہا, بدلے کو نہیں چنا, یہ غور کرو, بدلے کو نہیں لے گا, کلمے کو دے دو. بولے اوکے ڈن, اور اعلان کر دیے اس کے اوپر جو ہم بولے حلال ہے اس کا خون, اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا. یہ مومن ہے ہمارا, مسلمان, اعلان کر دیے. تو عداوت جس کو بولتے, بدلے کے اعلان کے بعد نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین نمونہ ہم سب کے لیے تھا کہ ہم سمجھیں کہ ہم کسی کے لیے اپنے دلوں میں عداوت پیدا نہیں کریں, نفرت کے تقاضوں کو بھرنے نہ دیں. اس کا خاتمہ یہ ہے کہ ہم محبت کو عام کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی سے کسی بھی مسئلے پہ کسی بھی برابر ذرا برابر اختلاف اگر ہمارے دلوں میں آئے تو کوشش یہ ہو, کیونکہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بڑے بڑے احتیاط مسائل, میں آپ تعجب کریں گے ماں باپ سے بھی اولاد نہیں مل رہی, اولاد سے ماں باپ نہیں مل رہی, یہ رشتوں میں کئی کے مسائل, یہ رشتوں میں کئی کی کہانیاں ہیں. اور عداوت ایسی کہ میرا باپ میرے کو یہ بولا تو اولاد بھی تھاک میں ہے کہ باپ کو کیا بولنا. مسلمانوں کا یہ حال ہے, اللہ رحم فرمائے. بہرحال ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی, اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے, ہم تمام کو حضرات صحابہ کے طریقے پر چلائے. آخری بات یہ
آج یہ رات مل گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے کی راتوں کو بھول جائیں گے. آج جو اعتکاف میں اللہ آپ لوگوں کو قبول کرے. آپ ایک ایسا بیڑا اٹھا لیے, پورے لوگوں کی ذمہ داری اپنے سر پہ ڈالیے. بولے ہمیں تمہارا کیا ہے, ناچو کودو گاؤ. میں وہ لوگ چاند رات تک تو بھی احترام کرتے تھے رمضان کا, گانے آنے نہیں لگاتے تھے. پرسوں میں نے کہا دبا کے بج رہا تیسرے حکم تک. بولا واہ, گانا دبا کے چلا رہا ہے رمضان میں بھی. مطلب پہلے ایسا تھا چاند رات سے شروع کر دیتے تھے, کیا والے بولے تو آگے کہتے شیطانہ باہر بولتے تھے بچے ہمارے خوشی خوشی. لیکن اب افسوس ہو رہا نا رمضان, آج ایک ویڈیو بھی دیکھا, شاید نماز فجر کی تھی وہ, کہ جس کے اندر امام صاحب مولانا صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہیں دونوں. ہے ایسی مسجد ہے, اپنی مسجد کو دیکھ کے آپ کچھ نہ ہو جائے. دروازہ باہر نکل کے کھٹکے مارے نہیں گھروں میں, فجر کے ٹائم یا نماز ہو رہی, کوئی بھی ایک نکل کے کھٹکے مارنا شروع کرو. کتنے نکلتے تھے وہ گھروں میں سے, 1 2 3. آپ دیکھ کے بولے ارے تو مسلمان, بولے ہاں میں جو. آپ بولے زکات دے رہے, کہتے بولے میں مسلمان ہوتا ہوں. صدقہ مل رہا, کہتے میں مسلمان. فطرہ مل رہا, ہوتا میں مسلمان. فائدے کی جگہ میں مسلمان, عبادت کی جگہ وہ ہمارا ایمان. کس کو بول رہے ہیں, وہ ہمارے واسطے ہوتی ہے. لہٰذا یہ دن چلے گئے تو پھر اس کی قدر عید کی رات, یا آخری پکی والی بات انشاءاللہ, عید کی رات کی بھی قدر کرنا ہے, اس کو ضائع ہونے نہیں دینا. عام طور پہ 30 دن میں جتنی شاپنگ نہیں ہوتی, عید کی رات میں اتنی ہوتی. عید کی رات کی بڑی اہمیت ہے. رمضان ہونے کے بعد یہ رمضان اللہ کے پاس چلے جاتا, حساب کتاب دے کے. ریاض میاں کیا کیا کرے وہ پورا بولتا, فلاں صاحب کیا کیا کرے پورا سناتا. اور جو لوگ اس رمضان کی قدر نہیں کرتے ان پر ملامت کرتا. بڑے لوگ گھونسلے پہ بیٹھتے تھے, وہ مٹی پڑو گجار ہو جاؤ, ہاں کیا ہے وہ فالش مارو تیرے کو, اس کو بولتے ہیں ملامت, گھوسنا. تو رمضان ان لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے ان کی عیبوں کو پیش کرتا ہے. اللہ یہ لوگ ایسا 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 کرے میرے ساتھ, روزے میں رہ کے کرے. ان کو بولو کیا ہوگا. نماز کے بارے میں معلوم نا, اگر دل لگا کر نماز جو انسان نہیں پڑھتا, نماز پڑھ کے جیسے ہی سلام پھیرا تو فرماتے کالے کپڑے میں اللہ اس کی نماز کو لپیٹ کے منہ پہ مار دیتے ہیں, تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح رمضان کی اگر قدر نہیں ہوتی تو پورے رمضان کے اعمال کو ایسے ہی لپیٹ کے اللہ پھینک دیتے بندے میں, رکھ لے تیرے سے ساتھ. وہاں جا کے بولے اللہ میں روزہ تھا نہ, بولے تو کہاں ہے, جب ہی ختم ہو جاتا ہوں, جب کا جب ہی, کوئی بیک اپ سسٹم نہیں ہے اس کا. تو اللہ کے فضل سے یہاں تک آ گئے ہیں, 3-4 دن بچے ہوئے ہیں. اب دیکھو مسجدوں میں الوداع الوداع وہ رو رہا پورے فجر کی نماز پہ وہی. گھروں کو گئے تو پھر بولو ہی لگو, الوداع ہی بول جاتے ہیں اس کو. الوداع کر کے آئے نا, ابھی کیا ہے بولے تو پھر ختم. ایک بار رو دیے تو ہو جاتا. پھر اس لیے مسجدوں میں پہلی تراویح ہونے کے بعد پوری رش ختم ہو جاتی. آپ کی مسجد کا دیکھ لو, گنے چنے جن کو اللہ یاد آ گیا, خبر دکھ رہی آ گئے. نوجوانوں کو جنت دکھ رہی تو باہر ہے پورے. یہی مسائل ہے ہمارے. پہلا رمضان کو آخر رمضان سے کمپیئر کرو گے, سمجھ میں آ جاتا کہاں تھے کہاں گئے. بہرحال قدر کر لیجئے, بچے کچھ دن ہیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. میں اس لیے گزشتہ جمعہ تقریر میں بولا نا, کم از کم یہ تاج راتوں میں کچھ وقت نکال کے, پوری رات نہیں کر سکتے, جانوں میں کوئی بھی نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتے, میں بھی نہیں کر سکتا. اب میں جی تقریر کرا اگر وہاں بیٹھے ہو میرے سے بھی نہیں ہوتا. اصول ہے, آدمی ہے, شیطان ہے, مسائل ہے, وسوسے ہیں, خیالات ہیں. 1 منٹ نکل سکتا ہوں آپ سے, لاسٹ منٹ میں بول رہا ہوں, 1 گھنٹہ نکل سکتا ہوں میں, خالص اس کے لیے نکالو. فون بازو, اپن بازو ہو جاؤ, جائے بچا لو. 1 ہی گھنٹہ مل رہا, کوئی بری بات نہیں. 1 گھنٹہ پورا قرآن کی تلاوت, نماز, اذکار, جو کرنا ہے کر لو. پھر اس کے بعد خاموش بستر پہ جا کے سو جاؤ. اتنا تو کرو بس. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اب اللہ سے ہدایت ہی مانگنا ہے, دوسرا کچھ بھی نہیں.
بہرحال اللہ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات صبر کریں اور صبر دیں میرے کو صبر برداشت کرنے کی. اس کی بھی دعا کر لیں.